میں حماد رضا فاؤنڈر سی او ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ محترم ناظرین، فری سیل بزنس کے 5ویں حصے میں خوش آمدید۔ اب تک آپ سیل کی باڈی سمجھ چکے ہیں۔ اب اس فری سیل بزنس سیشن میں سیل کے دل کا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ میں آپ کو سیل کی سب سے مؤثر اسٹریٹجی یعنی گاڈ فادر اسٹریٹجی سے متعارف کرانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی آفر ہوتی ہے جو کسٹمر منع نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ایسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے۔ آپ پہلے یہ واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایلوس پریسلے کو دنیا شہنشاہ میوزک، موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور آواز کا گاڈ کہتی ہے۔ گورا عقیدت کا روگ نہیں پالتا، لیکن آواز کے سحر، سر کی اس نکرئی گھنٹی، لے اور تال کے اس ردم سے آج تک باہر نہیں نکل سکا۔ وہ آج بھی میوزک کی اس عظیم درسگاہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز بھی ہے، والہانہ اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہوش مند صدایوں کی طرح پرستش بھی کر رہا ہے، اور پورے ادب سے جھک کر بے بیرا پروہت کی طرح نظر، جگر اور روح سے اس کی آرتی بھی اتار رہا ہے۔ اور یہ کہنا بالکل بے جانا ہوگا کہ جتنی ناقابل یقین شہرت، کمال مقبولیت اور بے تحاشا دیوانگی ایلوس پریسلے کے حصے میں آئی، اتنی شاید مائیکل جیکسن، میڈونا، شکیرا اور لیڈی گاگا سمیت کسی دوسرے آرٹسٹ کو نہیں ملی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایلوس پریسلے ایک انتہائی اور بہت قابل بزنس مین بھی تھا۔ اللہ نے اسے بزنس کی بے تحاشا سینس سے بھی نواز رکھا تھا۔ اس کے پاس دولت کمانے کے اچھوتے، منفرد اور ناقابل یقین بزنس آئیڈیاز ہوتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی بزنس ٹیم کو انتہائی عجیب و غریب آئیڈیا دیا کہ وہ آئی ہیٹ ایلوس کے بیج بنانے کا بلک آرڈر دے، تاکہ اس کے ناقدین اس کی غیر معمولی شہرت سے خائف مداح وہ بیج خرید کر پہنے۔ اس طرح اس نے نہ صرف اپنے ناقدین اور مخالف مداحوں کو بھی اپنا کسٹمر بنایا اور کروڑوں روپے کمائے، بلکہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اگر آپ کو سیل کرنا آتا ہو تو آپ نفرت بیچ کر بھی ان سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اور اگر آپ میں مارکیٹنگ کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو آپ اپنی محبت کی دکان بھی گھاٹے کی وجہ سے بند کر بیٹھیں گے۔ میں واپس فیز 4 گاڈ فادر اسٹریٹجی پر آتا ہوں۔ سر، ایسی آفر 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا ممکنہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، کیا آپ اسی کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ انہیں یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ بیچیں جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ گاڈ فادر آفر کیسے بنائیں؟ یاد رکھیں، آپ کی سیل کشتی کا چپو، پینسل کی نوک اور نیزے کی انی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حقیقی آفر بنائیں جو مارکیٹ کے دل کی دھڑکن مان جائے اور کسٹمرز کو بلڈ پمپ کی طرح کھینچ لے۔ کلاؤڈ ہاپکنز کہتا ہے آپ کی آفر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ کوئی پاگل ہی اسے خریدنے سے انکار کرے، یعنی ایسی ڈیٹیل شیٹ جس میں پروڈکٹ یا سروس کے تمام فیچرز ہوں اور مارکیٹ میں اس کی نیڈ ہو، ڈیمانڈ ہو۔ گاڈ فادر آفر 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ 7 حصے اسے وہ چمک اور روشنی دیتے ہیں جو مردہ مارکیٹ کو بھی اٹھا کر زندہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ گاڈ فادر تکنیک کہلاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ریشنل ہے، یعنی کسٹمر آپ کی سروس سے 100% مطمئن ہونا چاہیے۔ آپ کی پروڈکٹ کا معیار اس کے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑ جائے۔ گاڈ فادر تکنیک کا دوسرا حصہ آپ نے ویلیو بلڈ کرنا ہوتی ہے، یعنی آپ نے اس طرح اس میں کمال ویلیو ڈالنی ہوتی ہے کہ آپ کے کسٹمر کہہ اٹھے یو آر امیزنگ۔ گاڈ فادر تکنیک کا تیسرا حصہ پرائسنگ ہے۔ آپ نے پرائسز آپشن رکھنی ہے۔ آپ کو اپ سیل اور ڈاؤن سیل کا نہ صرف آئیڈیا ہو بلکہ آپ اسے استعمال کر رہے ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اپ سیل اور ڈاؤن سیل کیا ہوتی ہے؟ آپ شوز کی دکان پر جاتے ہیں، آپ کو پالش ساکس مل جاتی ہیں، یہ ڈاؤن سیل ہے، یعنی جو چیز آپ کی مین پروڈکٹ سے کم قیمت کی ہوتی ہے اور آپ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤن سیل ہوتی ہے۔ اسی طرح بیکری والے اپنی چیزوں کے ساتھ برانڈڈ جیمز، ڈرائی فروٹ ٹنز، پرنگل چپس، امپورٹڈ چاکلیٹس اور امپورٹڈ ویفرز بھی رکھتے ہیں اور بیچتے ہیں، جو ان کے بسکٹس، چپس اور فروٹ کیک سے مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ اپ سیل ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ پیمنٹ آپشنز ہے۔ جتنی آپ کے پاس پیمنٹ آپشنز دستیاب ہوگی اتنی آپ کی سیل بڑھ جائے گی۔ ان پیٹرول پمپس اور ان دکانوں پر زیادہ رش ہوتا ہے جو کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ کاروبار جس میں ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ سے لے کر آن لائن اور پے پال جیسی آپشنز ہوتی ہیں، ان کی پروڈکٹ اور سروسز اتنی ہی تیزی سے سیل ہوتی ہیں۔ یہ کمانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جتنے ہاتھ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیل فگر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ 5ویں حصے میں پریمیم ہوتے ہیں۔ پریمیم یعنی پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ، فری کوپن یا کوئی اضافی فائدہ مل سکتا ہے۔
जैसे बाई वन गेट वन फ्री या टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश का फ्री मिलना। छठा हिस्सा पावर गारंटी होता है और आपकी ऑफर जो प्रोडक्ट या सर्विस या जो कुछ भी आप बेच रहे हैं उसके आखिर में गारंटी ज़रूर डालें। ये ट्रस्ट और गुडविल डेवलप करती है। मार्केट में यही बिकता है। गारंटी हमेशा इश्तहार के सेंटर में होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट या ऑनलाइन इश्तहार दे रहे हैं तो हमेशा पहले पेज पर होनी चाहिए। गारंटी के अल्फाज बहुत क्लियर और वाज़िया होने चाहिए, जैसे 100% कैशबैक, आई गारंटी यू, गारंटी रिप्लेस ऑफर, एब्सोल्युटली नो रिस्क। ये भी याद रखिए 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वापस मांगते हैं, इसलिए ये रिस्क तो सिरे से नहीं है। मसलन जैसे पिज़्ज़ा वाले 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आपकी टेबल पर डिलीवर करते हैं, लेकिन आपसे 17 मिनट का टाइम लेते हैं। इसी तरह डोमिनो आपके घर में 30 मिनट तक पहुंच जाता है, अगर ना पहुंचे तो पैसे वापस या चार्ज नहीं करते। गॉडफादर तकनीक का 7वां और आखिरी हिस्सा स्क्रॉसिटी होता है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केटिंग तकनीक है। इसके लिए आप मेरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल फेयर्स मार्केटिंग दी परफेक्ट क्लोज केस स्टडी मुलाहिजा कर सकते हैं। आप इसमें पूरा मॉडल देख सकते हैं। मुलाहिजा करें जैसे टाइम लिमिटेड ऑफर, यानी पहले आएँ पहले पाएँ, आपको जल्दी खरीदने पर मजबूर करती है। आप इन 7 मरहलों का दुरुस्त अंदाज़ा लगाकर और इन पर ओवरकम करके सेल और बिजनेस दोनों में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बनाने और इस स्ट्रेटजी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की 7 टिप्स भी दूंगा। नंबर 1, आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं। नंबर 2, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 3, आप वो बेनिफिट्स बताएं जो कंपटीटर ना बता सके। प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, कोई पावर सेविंग होती है तो कोई टाइम सेविंग, किसी में कास्ट सेविंग होती है और किसी में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, और कोई डिलीवरी में फास्ट हो सकता है, इसी तरह कोई सर्विस में तगड़ा हो सकता है। नंबर 4, बी स्पेसिफिक, कस्टमर के माइंड सेट को समझना और कनेक्टर ढूंढना होता है, यानी आप फेसबुक पर अलग ऐड चलाएं और इंस्टा पर अलग टेस्ट करें। नंबर 5, कस्टमर को पे बैक करें। नंबर 6, प्रोडक्ट को टेस्ट मेजर और रिफाइन करते रहें। नंबर 7, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को दी हुई गारंटी का नाम ज़रूर रखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आपके 4 एक्शन पॉइंट ये होने चाहिए। नंबर 1, आपने फीचर लिस्ट क्रिएट करनी है, इसमें तमाम फ़ायदे, खुसूसियात और मुस्बत पहलू दर्ज करने हैं। नंबर 2, अपनी ऑफ़र और गारंटी को ऐड में लाएं ताकि दुनिया देख सके। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर मुलाहिजा करें, आप इस पेज को देखें, आपको पता चल जाएगा जो आपने मुझसे पार्ट 4 में सीखा था कि हाई वैल्यू ऑफ़र में इंट्रो कहाँ लिखना है, यानी जो आपकी मेन हेडलाइन है या आला वैल्यू है या कीमत की पेशकश है। नंबर 3, सपोर्टिंग कॉन्टेक्ट कहाँ से आएगा, जो आपकी प्रोडक्ट को फेवर, इंडोर्समेंट या हमायत दे रहा है। मजीद सपोर्टिंग कॉन्टेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथा और आखिरी एक्शन पॉइंट, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, यानी दीगर ज़रूरी मालूमात। आपका सबसे ज़्यादा और बड़ा मुझसे पूछे जाने वाला सवाल कि नाकाबिले शिकस्त सेलिंग सिस्टम कैसे बनाएं, तो आप इसे बनाने के लिए भी मेरे 17 पॉइंट की एक्शन लिस्ट मुलाहिजा करके अपना भी नाकाबिले शिकस्त सेलिंग सिस्टम तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी ऑडियंस को कॉल करें, यानी उन्हें पूरी तवज्जो दें। नंबर 2, उनकी अटेंशंस के मुताबिक डिमांड्स बनाएं। नंबर 3, अपने बड़े प्रॉमिसेस के साथ बैकअप करें। नंबर 4, नाकाबिले रद्द ऑफर बनाएं। नंबर 5, प्रॉब्लम से आंख चुराने की बजाय फ्लड लाइट से उस पर रोशनी डालें। नंबर 6, सोल्यूशन फ्राहम करें। नंबर 7, अपनी महारत, एक्सपर्टीज़ और तजर्बा शो करें। नंबर 8, बेनिफिट्स की डिटेल दें। नंबर 9, सोशल प्रूफ यानी कस्टमर कमेंट्स और फीडबैक शो करें। नंबर 10, अपनी गॉडफादर ऑफर बनाएं। नंबर 11, इजाफी चीज़ें ऐड करें, बोनस शामिल करें। नंबर 12, बड़ी ऑफ़र करें या ऑफ़र में वैल्यू डाल दें। इसके लिए आप मेरी मार्केटिंग की सबसे बड़ी तकनीक वर्ड ऑफ माउथ विद ट्रेनिंग मास्टर क्लास की 3 हिस्सों की केस स्टडी भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नंबर 13, सोच समझकर कीमत का तयन करें। नंबर 14, स्क्रॉसिटी इंजेक्ट करें। आप मेरी 2 हिस्सों की केस स्टडी भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नंबर 15, पावरफुल गारंटी डालें। नंबर 16, अपना एक्शन प्लान करें, यानी कॉल टू एक्शन करें। नंबर 17, अपनी पोस्ट में वार्निंग और रिमाइंडर डालें ताकि सेल क्लोज हो सके। इसके बाद मैं आपका तारफ़ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से कराता हूँ। आपको हमेशा उससे ज़्यादा मिलता है जो आपने माजी में दिया होता है। आपका मसला यह है कि आप फ़िक्र करते हैं जबकि आपने गौर व फिक्र करना होता है, क्योंकि फ़िक्र आधी मौत है जबकि गौर व फिक्र पूरी ज़िंदगी। सर, कमज़ोर बिज़नेस में कम डिलीवर किया जाता है, ग्रेट बिज़नेस में ज़्यादा डिलीवर किया जाता है।
A man there was call him a mad, the more he gave, the more he had. سر میں پھر دہراتا ہوں, A man there was a called him mad, the more he gave, the more he had. سر لوگ اسے پاگل پن سمجھ کر شور مچاتے رہیں گے اور جنہوں نے ڈیلیور کرنا سیکھا ہوگا وہ چپ چاپ بلینئر بن جائیں گے. کیا کمال ہوگا جب آپ کی خاموشی آپ کی کامیابی کا شور مچا دے. پاکستان میں لا آف انکریزنگ ریٹرن کی بہت بڑی مثال امتیاز سپر مارکیٹ ہے. میں نے ڈان نیوز میں ایک بار عائشہ شیخ کا آرٹیکل امتیاز سپر مارکیٹ پر پڑھا تھا. لکھتی ہیں کہ کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق محض ان کی 17 برانچوں کا سالانہ ٹرن اوور 40 سے 1000 ارب کے درمیان ہے. میں نے جب امتیاز سپر مارکیٹ پر ریسرچ کی تو ان کی برانچز بڑھ چکی تھی. میں نے ان کے سی او امتیاز عباسی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کا 30% واپس کسٹمر کو ڈسکاؤنٹس, گفٹ اور لائٹی کارڈ کی شکل میں ریٹرن کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس لوکل برانڈ نے ملٹی نیشنل اور بڑے بڑے برانڈز جیسے میٹرو کیش اینڈ کیری اور کیری فور جیسے اداروں کو نہ صرف دھول چٹائی ہوئی ہے بلکہ فنا کر کے رکھ دیا ہے. سر آپ امتیاز سپر مارکیٹ پر میری پوری کیس سٹڈی ملاحظہ کر سکتے ہیں. سر سیلز بڑھانی ہے تو مت سوچے وٹ آر یو گیٹنگ, گو بیہائنڈ. سر آپ نے کلائنٹ کی سکسیس فوکس کر لی تو وہ آپ کی سکسیس کو گارنٹی کر دے گا. سر میں آپ کو فری سیل بزنس سیشن سے ہیلپ کر رہا ہوں تو کس طرح ممکن ہے کہ بدلے میں مجھے آپ کا پیار نہ ملے, آپ کی دعاؤں کی بارش مجھے بھگوئے نہ, یا میری کامیابی میں کوئی شک ہو. سر آپ بھی اس طرح کسٹمر کو ہیلپ کریں, وہ سکسیسفل ہو جائے گا اور آپ کو سکسیسفل بنا کر ہی رہے گا. سیل کا آئنسٹائن لیا کوکا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیے اور سر دھنیے. دیر از نو کمپٹیشن, یو بیکم دا کمپٹیشن. فری سیل بزنس سیشن کے 5ویں حصے میں 5واں فیز ٹریفک ہوتی ہے. سر یونٹ اکنامکس یعنی اکنامکس کی اکائی میں ٹریفک کی کرٹیکل امپورٹنس کیا ہوتی ہے, اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے سی پی ایل یعنی کاسٹ پر لیڈ آپ کیسے نکال سکتے ہیں. آپ یہ ملاحظہ کریں, آپ کی جو کوئی بھی پارٹیکولر کمپین یا مارکیٹنگ ایکٹیویٹی ہو اور آپ نے جتنے پیسے اس ایڈورٹائزنگ پر ٹوٹل خرچ کیے ہیں اور اس سے جتنی لیڈز جنریٹ ہوئی ہیں, آپ ایڈورٹائزنگ تقسیم لیڈ کر دیں. آپ کا ٹوٹل ایڈورٹائزنگ خرچہ 1 لاکھ روپے ہے اور اس سے 25,000 لیڈ جنریٹ ہوئی ہیں. 1 لاکھ کو 25,000 پر تقسیم کر دیں, آپ کو ایک لیڈ 4 روپے کی پڑی ہے. یہ سی پی ایل کیلکولیٹنگ کا بیسٹ طریقہ ہے. اب میں آپ کو سی پی اے پر لے کر چلتا ہوں یعنی کاسٹ پر ایکوزیشن. یہ وہ رقم ہوتی ہے جو آپ نئے کسٹمر لانے پر خرچ کرتے ہیں. کسی بھی بزنس میں یہ سب سے اہم کیلکولیٹنگ ہے جو آپ کو آنی چاہیے. کیا مارکیٹنگ آپ کو پروفٹ دے رہی ہے؟ سی پی اے یہ جاننے کا اکلوتا اور واحد طریقہ ہے. اس کے بعد ایل ٹی وی یعنی لائف ٹائم ویلیو ہوتی ہے. اس پروجیکٹ میں آپ ایک کسٹمر سے پوری زندگی میں اپنے بزنس کے لیے کتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کسٹمر پوری زندگی میں آپ کو اتنا منافع دے گا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کسٹمر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. کسی بھی بزنس میں ایک قسم کی ٹریفک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے, خاص کر جب وہ نیا بزنس کا آغاز ہو. فرض کریں آپ کا گول بزنس کو بڑا کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ چینل شامل کرتے جائیں. چینل در چینل, اشتہار در اشتہارات کی طے لگا دیں. ایس سی او, گوگل ایڈز, فیس بک ایڈز, یوٹیوب ایڈز یا دوبارہ ری ٹارگیٹنگ کریں. آپ سکرین پر یہ تصویر دیکھیں, آپ اچھی طرح جان جائیں گے کون سی چیز کتنا کما کے دے رہی ہے. یعنی جتنے ذرائع اختیار کرتے جائیں گے سیل اتنی بڑھتی جائے گی. میری بات پر پورا دھیان دیں. بہت سارے کاروبار حتیٰ کہ مارکیٹنگ ایجنسیز کا بھی اکثر یہی یقین ہے کہ جتنی زیادہ ٹریفک بڑھے گی اتنی سیل بھی بڑھے گی. لیکن حقیقت میں آپ کو ایک آفر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی ٹریفک کو پروفٹ میں بدل دے. اس بات کو یقینی بنا دیں آپ کا میسج آپ کی آڈینس کے ٹیمپریچر کے ساتھ میچ ہو. مارکیٹنگ کی 3 قسم کی ٹریفک ہوتی ہے, ایک کولڈ, دوسری وارم اور تیسری ہاٹ. کولڈ ٹریفک پرابلم سے آگاہ نہیں ہوتی, لا علم ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اچھے امیدوار اور ممکنہ کسٹمر ہوتے ہیں. آپ کو یہ لوگ گوگل, لنکڈ ان, انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر نظر آئیں گے. دوسرا مرحلہ بیداری کا مرحلہ ہے, یعنی یہ کولڈ کے بعد والی وارم ٹریفک ہے جسے اپنے مسائل کا تو پتہ ہے. اس ٹریفک کو آپ سرچ نہیں کر رہے ہوتے لیکن یہ لوگ تقریباً خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی آپ سیم کولڈ والے چینل گوگل, لنکڈ ان, انسٹاگرام, فیس بک پر ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر ٹاپ پر ہاٹ ٹریفک بائی موڈ آتی ہے. بائی موڈ میں لوگ ہنٹ موڈ میں ہوتے ہیں,
یہ سلوشن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو گوگل ود لانگ فارم SEO پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اکثر آپ کے ان تک پہنچنے سے پہلے ان کی سرچ ان کو آپ کا یا کسی اور کا اشتہار دکھا دیتی۔ آپ سامنے سکرین ملاحظہ کریں، سب سے پہلی ٹائپ ہارڈ ٹریفک بائی موڈ پیرامڈ کے سب سے اوپر بائی موڈ کے لوگ گوگل پر ہوتے ہیں، ان کو اپنی پرابلمز کی اویئرنیس ہے، اس لیے وہ آپ کی پروڈکٹ اور سروسز میں سرگرمی سے سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسرے گروپ میں ممکنہ کسٹمر اویئرنیس سٹیج وارم ٹریفک میں ہوتے ہیں، وہ ایکٹیولی اور سرگرمی سے تو تلاش نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے اور وہ خریدنے کے لیے بالکل اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے پکی فصل کٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ پیرامڈ کے آخری سرے پر کولڈ ٹریفک ہوتی ہے، جسے اپنی پرابلم اور ضرورت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے موضوع اور گڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ یہ کولڈ ٹریفک نہ صرف مارکیٹ کے لارجسٹ سیگمنٹ کی نمائندگی کرتی ہے، بلکہ مارکیٹ میں جو کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس دی جا رہی ہے یہ اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے اور واشگاف الفاظ میں اعلان کرتی ہے کہ 60% کسٹمر مارکیٹ لارجر فارمولا پیرامڈ کی بیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ٹریفک ہوتی ہے۔ اب آپ ان 3 قسم کی ٹریفک کی پہچان مجھ سے سن چکے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو پہچان لیا تو آپ بھی سیل کے ہیرو بن جائیں گے۔ کولڈ ٹینڈر ٹریفک کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کون ہیں۔ وارم ٹریفک آپ سے ملتی ہے، آپ کو جانتی ہے، لیکن وہ آپ سے یقیناً نہیں خریدتی۔ ہارڈ ٹریفک نیٹ فلکس کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس سے آپ کا لمبا اور گہرا رشتہ بنتا ہے۔ آپ نے بس کولڈ ٹریفک کو ہارڈ نیٹ فلکس ٹریفک میں بدلنا ہوتا ہے۔ 1000 لیڈ 1000 سیل میں کیسے کنورٹ ہوں گی؟ گریٹ سیل سٹوری جو زندگی میں زندگی سے بڑا ڈنٹ ڈال سکتی ہے۔ بزنس فلاپ ہونے کی بڑی وجہ کون سی مارکیٹنگ ہے؟ سیل کلوز کرنے کا بیسٹ طریقہ اور ٹائم کون سا ہے؟ سیل کو آٹومیٹک اور ملٹی پلائی کرنے کے آسان طریقے کون سے ہیں؟ نئے بزنس کا سب سے بڑا رسک کون سا ہے؟ یہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ دوبارہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔